کہا خدا کے لیے مخصوص ہے؟ خدا نے اپنی کوئی چیز اپنے لیے مخصوص رکھی نہیں ہے، اپنے خاص بندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ خدا نعوذ باللہ خاکم بدہن خاکم بدہن نقل کفر کفر نہ باشد۔ خدا کوئی بخیل ہے؟ خدا مجبور ہے؟ خدا فقیر ہے؟ خدا غنی ہے، غنی علی الاطلاق۔ خدا جواد ہے، سخی ہے، کریم ہے، عطا کرنے والا ہے، اور کوئی چیز اس کی عظمت اور اس کی بلندی یہی ہے کہ وہ مخلوق کی کسی صفت اور خصوصیت کا محتاج نہیں ہے، اور اپنی ذاتی کوئی صفت اپنے لیے بچا کے نہیں رکھتا، عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ دامن طلب ہونا چاہیے، قابلیت ہونی چاہیے۔ کون سی قابلیت؟ ابھی بتایا تھا نا تھوڑی دیر پہلے، قبول کرنے کی صلاحیت، جو ادھر سے عطا ہو وہ ہم قبول کر سکیں۔ وہ قابلیت نہیں جو عطا کو روک دے کہ جناب آپ ہی نہیں میں بھی قابل ہوں، وہ قابلیت نہیں۔ قبول کرنے کی صلاحیت، وہ سب عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے کس کی عطا ہے، اور جو کسی کے پاس ہے وہ کس کی عطا ہے۔ آدم کو علم کس نے دیا؟ موسیٰ کو ہیبت کس نے دی؟ ابراہیم کو خلت کس نے دی؟ جس کو جو کچھ ملا اسی کا عطا کردہ ہے۔ حضرت سرور کائنات محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور اول ہیں، خلق اول ہیں، تعین اول ہیں۔ حقیقت محمدیہ کے کنہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے، مگر وہ ہیں مخلوق و مربوب، اللہ نے خلق کیا ہے، یہ خلق ہوئے ہیں، اور جو کچھ ان کے پاس ہے اسی کی عطا ہے، اسی کی عطا ہے، پروردگار کی عطا ہے، اللہ رب العالمین کی عطا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا کیا کمالات تھے امیر المومنین میں، کیا کیا کمالات تھے؟ اب میں کہوں تو آپ کہیں گے کہ آپ عقیدت میں کہہ رہے ہیں، ارادت مندی میں کہہ رہے ہیں، اور حضور اگر گواہی دیں؟ حضور کا ارشاد ہے کہ جو آدم کو ان کے علم کے ساتھ، نوح کو ان کی عظمتوں کے ساتھ، موسیٰ کو ان کی ہیبت کے ساتھ، عیسیٰ کو ان کے زہد کے ساتھ، خلیل خدا کو ان کی خلت کے ساتھ دیکھنا چاہے وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے۔ کس کی گواہی ہے یہ؟ مسند امام احمد ابن حنبل اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، یا اور دوسرے علماء کی کتابیں دیکھ لیجئے گا۔ میں نہیں عرض کر رہا ہوں، پیغمبر نے فرمایا ہے جو آدم تا عیسیٰ تمام انبیاء کو دیکھنا چاہے ان کے کمالات کے ساتھ، ان کے معجزات کے ساتھ، وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے۔ یہ سب علی ابن ابی طالب میں معجزات و کمالات و فضائل تھے، مگر عطا کس نے کیا تھا؟ خدا نے۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اس آیت کی روشنی میں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، جو کچھ ادھر سے ملا تھا اس شان کے ساتھ عطا کیا ہے، اس شان کے ساتھ نظر مولا کیا ہے کہ پیغمبر سے پوچھا جاتا تھا علی کے پاؤں میں تیر پیوست ہے اور بہت تکلیف محسوس کر رہے ہیں، صلاتی صلاتی صلاتی، مقام دیکھیے گا، علی کی نماز کہ علی کے پاؤں میں تیر پیوست ہے، نکالا نہیں جا رہا ہے، کہا ٹھہر جاؤ، جب علی تکبیرۃ الاحرام کہیں نماز میں مشغول ہو جائیں تو تیر نکال لینا، علی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ نماز سے لے کر اور تمام زندگی کے مناسک، اب میں مناسک حج نہیں کہہ رہا ہوں، مناسک حیات علی، تمام
اعمال، تمام خدمتیں کس شان سے نظر مولا کی ہیں. نماز میں تو خیر بہت سے اور لوگ ہوش و حواس جمع کر کے خدا کے سامنے خضوع و خشوع کا مظاہرہ کر لیتے ہیں. سب سے زیادہ جہاں حواس گم رہتے ہیں وہ میدان جنگ ہے. علی وہ ہے کہ مصلی عبادت محراب نماز سے لے کر اور میدان جنگ تک یکساں للہیت کی شان ہے علی میں. نماز پڑھتے ہیں تو اس شان سے کہ جہاں اپنی ذات کی خبر نہیں ہوتی، اپنے جسم سے بے خبر، اپنے جسد سے بے پرواہ، حق سبحانہ و تعالی کے تصور میں مستغرق، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی اصطلاحیں تصوف کی کتابوں میں لکھنا آسان ہے، پیکر میں ڈھال